it's an important topic. ایک بڑا hashtag بھی ہوتے body shaming. I think I have been body shamed since I was a little child. Till date, 34 years of my life, I face it almost daily. The guy was in Dubai and I was in Pakistan, yet he used to make me travel every 3 months and he used to travel with me to the court. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی وی سی. میں ہوں مریم کیوان اور یہ اسپیسیفک سیریز ہے ناٹ ایوری وومن. اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں اور عورتوں کو سیلیبریٹ کرنے کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مردوں کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ کافی لوگ آج کل فیمنزم کے نام پہ اسپیشلی ان کو لگتا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کری ہیں، جو ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کری ہیں، وہ مردوں کے اگینسٹ ہیں، مردوں کو اڑا رہی ہوتی ہیں. نو، دیٹ از ناٹ دا کانسیپٹ دیٹ وی آر سیلیبریٹنگ. ہم ان عورتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کچھ نیا کر رہی ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کچھ الگ کر رہی ہیں. ہر گیسٹ کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک انسپائرنگ کہانی ہوتی ہے میں کہوں گی. اس کے علاوہ کچھ کی ایسی اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں جن کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو گھر بیٹھے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، ان کو لگے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آج ایک ایسی بہت خاص گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا، شی از ملٹی ٹیلنٹڈ میں کہوں گی. شی از اے ڈاکٹر، شی از این انٹرپرینور. انٹرپرینور بھی میں کہوں گی کہ ان کا ایک بیبی بزنس نہیں ہے، بلکہ شی از ڈوئنگ ڈفرینٹ تھنگس، ڈفرینٹ وینچرس. ان کے حوالے سے بات کریں گے. دین شی از اے مدر ٹو اے ہوم میکر. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بڑا پازیٹیو سا کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیٹس فارملی ویلکم مائی گیسٹ فار دس ایپیسوڈ، ڈاکٹر مریم فہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ. آج بڑے زیادہ ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے ڈاکٹر، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے نا، بڑی الگ ڈائیورجنس. سب سے پہلے اسی چیز کے اوپر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلا پوائنٹ کیا تھا جب آپ گھر سے باہر نکلیں، گھر سے باہر کیوں نکلیں، اور وہ کون سی ایج تھی؟ So basically, I started working at the age of 16. Okay. So why? Because my father pursued me کہ آپ جو ہے اپنے پیسے کمانا سیکھو، تاکہ آپ کو جو ہے، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں کہ ضرورت تھی خدا نخواستہ یا پریشر تھا یا کچھ تھا نہیں. میں نے بہت چھوٹی سی عمر سے پہلے ٹیچنگ سے شروع کیا، ٹیوشن سے شروع کیا، کیونکہ مجھے صرف یہ میرے پیرنٹس یہ کانسیپٹ دینا چاہتے تھے کہ اپنی کمائی ہوئی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، اس ٹائم کو، اس پیسے کو آپ نے کس طرح ویلیو کرنا ہے. اینڈ ایون دو کہ ہمارا ایک سیٹ پاکٹ منی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں کبھی کچھ ایکسٹرا چاہیے ہوتا تھا یا اگر کبھی ہمیں کچھ ایکسٹرا افورڈ کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ہمیں ارن کرنا ہوتا تھا. اچھا. سو ہی ہیڈ دس کانسیپٹ سیٹ ان دا ہاؤس کہ اف یو وانٹ دس یو ہیو ٹو ارن اٹ. سو حالانکہ میں گھر کے زون سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے گھر میں ہی تھا جو بھی میں کرتی تھی، بٹ دیٹس ایگزیکٹلی ویئر آئی اسٹارٹڈ. اینڈ فرام دیٹ ایج جب پتہ چلا کہ ہاں یار خود پیسے کمانے ہیں، محنت کرنی ہے، ٹائم دینا ہے، انرجی دینی ہے، اینڈ دین اٹ نیور اسٹاپڈ. اٹ جسٹ اسٹارٹڈ اینڈ اسٹارٹڈ. اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ آیا لائف میں، آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ جہاں پہ مجھے لگا کہ یار اب بہت ہو گیا. وہاں پہ جو ہے نا آئی وانٹڈ یو نو آف کورس ایوری بڈی نیڈس اے بریک. تو وہاں پر یہ ہوا کہ when I looked back تو کچھ حالات اس طرح کے تھے اس وقت، لائف نے جو کانسیکوینسز مجھے دیے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ there was no turning back for me. میرا بیک نہیں تھا. my father passed away at a very young age. تو I had to ایک طرح سے پھر وہ بن گیا کہ I had to do it. I had to do it for the family. I had to do it for myself. So بس when I looked back I was like oh my god, you know, now پرابیبلی اس وقت کے لیے ہی یو نو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز آف کورس. تو پرابیبلی اس وقت کے لیے ہی میرے فادر مجھے ٹرین کر رہے تھے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہی وڈ پاس اوے سو ارلی اینڈ آئی اینڈ مائی بردر وڈ ڈو ایوری تھنگ آور سیلفس. تو ہمیں شاید وہ اس وقت کے لیے ٹرین کر رہے تھے یا جو بھی تھا بہرحال بہتری کے لیے تھا. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ اینڈ فرام دیر بس اٹ وینٹ آن اینڈ آن. اور ایک وہ بھی ہو جاتا ہے جب اتنی چھوٹی ایج میں جب آپ نے ایک چیز اسٹارٹ کر لی، جب آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو گئی
کہ اگر کرنا ہے کمانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ایک تو چلے اس چیز کی ویلیو بھی آ گئی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہو, بڑی محنت لگ رہی ہے اس پہ. اور دوسرا یہ کہ وہ ٹریننگ ہوتے 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 آج جب وہ اس پوائنٹ پہ جہاں آئی ایم شیور آپ نے پہلے کافی غلطیاں بھی کی ہوں گی, کافی ڈاؤن فالس بھی آئے ہوں گے. سو اٹ واز بیٹر دیٹ یو ڈیڈ اٹ ان دیٹ فیز, جو اب آپ کو جا کے کافی ہیلپ کر رہا ہوگا. ہیلپ بھی کر رہا ہے, پھر آپ پالش ہو جاتے ہو ایک طرح سے. اس کے بعد ایج کے ساتھ ساتھ ایک سرٹن پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ سارٹیڈ ہو جاتے ہو. آپ کو پتہ ہوتا ہے وین یو اسٹارٹ سو ینگ, آپ اتنی چیزیں دیکھ لیتے ہو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اچھا میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا. سو دیٹ پوائنٹ کیم ویری ارلی ان مائی لائف ویئر آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار میں نے, بیکاز آئی واز اے پارٹ آف ہاسپٹلس ٹو, میں 9 to 5 ڈیوٹیز بھی کرتی تھی. تو میں نے بہت ینگ ایج میں, آئی تھنک آئی کلیئرلی ریمبر آئی واز 23 وین آئی ریئلائزڈ کہ یار میں نے اتنے گھنٹے کسی کے لیے کام نہیں کرنا, میں نے اپنے لیے کام کرنا. اچھا, دس از اے ویری امپورٹنٹ ریئلائزیشن جو لوگوں کو اتنی بڑی عمر تک نہیں ہوتی. اور لوگ جو ہے وہ لکیر کے فقیر بن کے جو وہ جابس کر رہے مڈ لائف کرائسس. آئی ایم ناٹ سیئنگ خدا نخواستہ کہ کوئی جابس کرنا بری بات ہے, بٹ آپ سوچیے کہ آپ کے پاس ایک لائف ہے جو اتنی انپریڈکٹیبل ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایٹ واٹ پوائنٹ وہ اسٹاپ ہو جائے. تو یو ایٹ لیسٹ ارن فار یور سیلف رادر دین اپنی لائف کے قیمتی گھنٹے آپ کسی اور کے لیے, کسی کے ماتحت کما رہے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان دی اینڈ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کسی فرم کے لیے کر رہے ہیں, اٹس ناٹ یور اون تھنگ. سو آئی ریئلائز اٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج, پروبیبلی بیکاز کہ میری پوری فیملی انٹرپرینورس کی ہے, پروبیبلی اٹ رنز ان دا بلڈ, اٹ رنز ان دا فیملی, اور وٹ ایور دا ریزن از. بٹ آئی تھنک آئی کلیئرلی ریمبر آئی واز 23 when I said to myself that okay, I'm not going to the hospital from tomorrow. I wrote a resignation. I sent an email and I was like, I'm not coming. اور اس میں جو بھی میرے آف کورس میرے پینڈنگ کام تھے وہ میں نے پورے کیے, جو کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کی, بٹ دیٹ واز اٹ. تو اس کے بعد پھر کیا آپ کا فرسٹ پروجیکٹ کیا تھا جو دا ویری فرسٹ تھنگ؟ اس کے بعد میری شادی ہوئی. آف کورس شادی کے بعد میں تھوڑا سا میں نے بریک لیا. دیٹ واز اے ویری مچ نیڈیڈ بریک, لائک آئی ٹولڈ یو. اس کے بعد پھر وین آئی اسٹارٹیڈ آف ود مائی فرسٹ پیج وچ واز اے میک اپ وینچر, which was an imported products کا venture. So it was my own little business جو میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا, and nobody really knows about it. وہ میں نے اسٹارٹ کیا, وہاں پہ میں باہر سے پروڈکٹس امپورٹ کرواتی تھی اور پھر وہاں سے ہم اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے, and it was running very well. It was people started to know me in the twin cities and all that. پھر سو آفٹر اے ایئر یہ سب چل رہا تھا, اٹ واز گوئنگ گڈ. آفٹر ایئر آئی ریئلائز دیٹ آئی واز ناٹ اونلی می بٹ آئی تھنک مائی فیملی اینڈ فرینڈس دے پشڈ می ٹورڈز ایستھیٹکس. دے ور لائک یو ہیو دس اسکل. They noticed it, and especially my husband, he came up with this کہ یار you should do something with it. اور اس وقت کیونکہ اتنا کہہ لیں کہ بیک اپ نہیں تھا اور اتنا جو ہے ایکسپوجر نہیں تھا, تو اس وقت آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ ایونٹس. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں انٹیریئرز بھی کر سکتی ہوں, میرے اندر وہ اس وقت وہ کانفیڈنس نہیں تھا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز دیٹ ان مائی سیلف ایٹ دیٹ مومنٹ. سو آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ ایونٹس, وہ بھی ایک طرح سے ڈیزائننگ ہے, ایستھیٹکس ہے. سو گریجولی چھوٹے لیول سے کرتے کرتے, فیملی اینڈ فرینڈس کے لیے کرتے کرتے, اینڈ دین آئی وینٹ بگر. پھر ایک وہ ایک کمپنی بن گئی, پھر ہم کلیکٹیولی کرنے لگ گئے, کارپوریٹ کرنے لگ گئے, ویڈنگس کرنے لگ گئے. سو دیٹ واز اے وینچر, وہ کافی سال چلا. پھر اس کے بعد آئی تھنک 3 years ڈاؤن دا لائن ویسے ہی میں نے اپنے آفٹر مائی فرسٹ بورن آئی وینٹ ویری بگ. تو میں نے اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے اپنے لیے کوکنگ اسٹارٹ کی اور اپنا وہ کیا جس طرح ایک نارمل ہوتا ہے, ہیلدی ایٹنگ کی طرف میں گئی. تو وہاں پر جو ہے again friends and family, they started pushing me کہ یار you're cooking very well, so why don't you try, why don't you send it to us and this and that. اس طرح سے کر کے پھر میں نے دوستوں کو بھیجنا شروع کیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے people started appreciating it. پھر when I saw that کہ it's going towards a business, a line that I can take up, then I went into dietetics. I was already a doctor. I did my MBBS. I did my practices, but I was a doctor at Triage and Emergency. میں trauma کی ڈاکٹر تھی.
پھر وہاں سے مجھے لگا کہ نہیں, اف آئی ایم گیٹنگ ان ٹو دس آئی ہیو ٹو ڈو مائی نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس. پھر میں نے وہ سارا کیا, اچھا, اس کی اسٹڈی کی, اور اس کے بعد پھر میں نے فل فلیجڈ اس کو. آئی تھنک وہ ایک ٹائم بھی ایسا تھا جب آپ نے اس مارکیٹ میں اسٹیپ ان کیا, جب ایٹ لیسٹ میں ٹوئن سٹیز کی بات کہوں کہ وہاں پہ ہمارے پاس آپشنز نہیں تھیں. No, I was the first one to start it off over So here. you had the Yes, I opportunity. proudly say that. I was the first one, کیونکہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. I did my research thoroughly, and if somebody says کہ جی ہم اتنے سال سے ہیں, I don't think so. I think وہ اس طرح سے proper level پہ recognized businesses I was the بہت کم first one who started off with like a proper customized blood type diet and with the proper nutritions and all of that. ہاں, of course nutritionists تھے, وہ اپنے ڈائٹ پلانس دے رہے تھے, مگر یہ والی کیٹرنگ والی نہیں جاتے. اچھا ڈاکٹر مریم, تھوڑا سا اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, یو نو, اٹس این امپورٹنٹ ٹاپک. ایک بڑا ہیش ٹیگ بھی ہوتا ہے باڈی شیمنگ. Sad, but it's there. And people judge you for. Tell me about how it. you Till look. date, 34 years of my life, I face it almost daily. And I'm so sorry that you have to go through this, but I think the fact that you're into the nutrition business, into the diet plans, تو وہ ایک چیز آتی ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کرتی. That is the biggest dilemma. That is the biggest. میں نے آپ کو بتایا, first born کے بعد I reduced a lot of weight. اس کے بعد of course I conceived again and سارا کچھ. So my second born کے بعد I had multiple health issues, multiple traumas اور health issues سے میں گزری, کیونکہ وہ فزیکل اور مینٹل ٹراما بعض دفعہ اتنا بری طریقے سے ہٹ کرتا ہے کہ آپ کو اسٹیرائڈس پہ جانا پڑتا ہے ٹو یو نو گیٹ یور سیلف بیک. سو جب آپ اسٹیرائڈس پہ جاتے ہیں تو ہر باڈی اسٹیرائڈس کو الگ طریقے سے ایکسیپٹ کرتی ہے, الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. کوئی باڈی بہت زیادہ لین ہو جاتی ہے, کوئی بہت ایکسپینڈ ہو جاتی ہے, کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, بٹ دین دے فیس اے ویری ہارڈ ٹائم ٹو لوز ویٹ اور گیٹ بیک ان ٹو شیپ. تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا. مجھے وہ اسٹیرائڈس دے تو دیے گئے, بٹ دین اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو لوز ویٹ ناؤ. ایون فار اے کلو ٹو گو ڈاؤن آئی ہیو ٹو literally go on a very long period of hard work and diet and all of that. So it's different. اور پھر اس کے اوپر آ کے when people say کہ جی آپ خود کیوں نہیں اسے اپلائی کرتے, literally ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی تھی on my social media, and I posted on my professional account as well. سو وہ اس وجہ سے تھیں کہ لوگوں کو بیسک ڈیورنگ رمضان کچھ نیوٹریشنل ہیلتھ کی ہم انفارمیشن دے سکیں. تو اس کے نیچے اینڈ اٹ از جسٹ شوئنگ دس پارٹ آف مائی باڈی, دیٹ ویڈیو ویئر یو کین ناٹ ٹیل دیٹ واٹ مائی باڈی شیپ اینڈ ویٹ از. سو لٹرلی اس کے نیچے بھی لوگوں نے آ کے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ خود اپنے پہ پہلے اپلائی کریں اس چیز کو, اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو آئی تھنک ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم امیون ہو گئے ہیں اس چیز سے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دیٹس ٹرو. نو, دیٹ نیور ہیپنز. آئی ایم سوری, لوگ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, بٹ فرق پڑتا ہے. یو نو, آئی تھنک آئی ہیو بین باڈی شیمڈ سنس آئی واز اے لٹل چائلڈ. سو آئی واز اے چبی لٹل چائلڈ. سو اس وقت سے میں کبھی بھی بہت اسکنی اور لین نہیں تھی, ٹو بی آنیسٹ. بٹ یہ ہے کہ یو نو آئی واز ہیلدی. سو سیڈلی مطلب اس ایج میں آ کے تو اب مجھے ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, جب اتنے سے بچے کو بھی لوگ کر سکتے ہیں تو پھر اب تو آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ. اور جو آپ کے انرجی لیولس ہیں وہ ان لوگوں سے کافی زیادہ ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو نو ویٹ کیوں زیادہ ہے یا یہ کیا ہے. یس, آئی تھنک وہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. اٹس اباؤٹ بینگ ہیلدی ان اے پازیٹیو وے, جہاں آپ اٹھ کے کچھ کر سکو, آپ لیتھارجی نہیں فیل کرے ہو. اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ یور پراپر نیوٹریشن کاؤنٹ. اور اس میں کیا آتا ہے, آپ کے ہارمون امبیلنسز, آپ کے الیکٹرولائٹس, آپ کے وائٹامن ڈیفیشنسیز. سو اگر آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یو نو یو آر ہیلدی اینڈ یو آر لوکنگ آفٹر آل آف دیز فیکٹرز, دین آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ہاں آف کورس یو شوڈ بی اسٹرائیونگ ٹورڈز بینگ ہیلدی, کیونکہ اس سے ویٹ گین از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. بہت سے ملٹیپل اور ہیلتھ ایشوز اس سے ٹریگر ہوتے ہیں. بٹ ایز لانگ ایز یو ہیلدی, ایز لانگ ایز یو تھنک یو کین آلویز گیٹ یور سیلف بیک, ایز لانگ ایز یو ہیو دیٹ ول, اٹس آل گڈ. اچھا ڈاکٹر مریم, تھوڑا سا اگر میں ڈاکٹر مریم میں نے کہا ہے, سو اٹس اے کویسچن ریلیٹڈ ٹو یو نو آف کورس اسپیشلی پریگننسیز کے بعد, جیسے ہم نے بھی بات کی, میرا پرسنل بھی یہ تھا کہ آفٹر دا فرسٹ پریگننسی میرا سال کے اندر آئی واز بیک ٹو ویئر آئی اسٹارٹیڈ فرام, مطلب اتنا ویٹ ہو گیا تھا. بٹ آفٹر دا سیکنڈ ون اٹ واز
I'm still trying to get back to my original weight. Please, you don't need to. It becomes difficult. So why It is does. that so? دیر از اے ویری بگ ڈفرینس. یہ میرے پاس بہت سارے مطلب ڈیلی بیسس پہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ واٹ ہیپنز از دیر از اے ویری بگ جمپ بٹوین یور ہارمون امبیلنسز. آپ کی جو آئی ڈونٹ نو اگر آپ کی سی سیکشن ہوا ہے یا آپ کی نیچرل برتھ ہے, جو بھی ہے, ان بوتھ دا کیسز آپ کی باڈی اپنے ایک اسٹیرائڈز ریلیز کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کے لیولز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. فرسٹ بارن کے اندر مور دین ہاف آف دیم آر گون, پھر سیکنڈ بارن کے اندر اٹ گیٹس ایون لیسر, تھرڈ میں ایون لیسر, فورتھ میں ایون لیسر. سو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ باڈی میں چینجز بہت زیادہ آتے ہیں, اینڈ دیٹس دا ریزن کہ لوگوں کو جو ہے وہ بیک ٹو اسکوائر ون آنے میں جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. بٹ اوور آل آج کل کس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے, کیونکہ اوبیسلی آپ کے پاس کسٹمرز میلس بھی ہیں, فیمیلس بھی ہیں جو لے رہے ہیں آپ کے پلانس. کیا sadly what we try to push people towards is we try to push people towards a healthy weight loss with balanced meals. اینڈ بلڈ ٹائپ کی جہاں تک بات آتی ہے تو مجھے ڈاکٹرز بھی یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ سرٹن بلڈ ٹائپ والوں کو سرٹن چیزیں سوٹ نہیں کرتی. فار ایگزامپل آئی ایم این او پازیٹیو, مجھے ڈیری اور بہت زیادہ پروٹین سوٹ نہیں کرتا. سو اگر میری ڈائٹ میں آپ ڈائٹ مجھے وہی دے رہے ہیں جو آپ سب کے لیے دے رہے ہیں, مگر اگر میری ڈائٹ میں آپ تھوڑا سا ڈیری کم کر دیں گے یا اس سے بالکل لو فیٹ پہ لے جائیں گے, یا پھر آپ گرینز کم کر دیں گے, تھوڑے سا پروٹین کم کر دیں گے, تو میرے لیے وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا. دس از نیو فار می بیکاز آئی ڈڈ ناٹ نو کہ بلڈ گروپ ٹائپ کے اکارڈنگلی بھی آپ کی باڈی وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور پھر جو ویٹ اس سے ریڈیوس ہوگا, یہ امپورٹنٹ ہے, جو ویٹ اس سے آپ ریڈیوس کریں گے وہ جلدی باؤنس بیک نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈائٹ تو کی, ہمارا اتنا ویٹ کم ہو گیا, ہمارا پھر جلدی بڑھ گیا ویٹ, جیسے ہی چھوڑا واپس آ جاتا ہے. تو یہ والی چیز ہے. پھر سیڈلی ابھی بھی لوگ میرے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں جلدی سے پتلا کرتے ہیں, بس ہمیں مطلب اٹس لائک کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جسے میں گھماؤں اور وہ جو ہے نا ٹرانسفارمیشن ہو جائے. وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ میں ان کو سمجھانے کی جو کوشش کرتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اوور آل ہیلتھ کو دیکھیں, آپ اسکیل کو نہ دیکھیں, آپ نہ دیکھیں کہ جو ہے کتنا جلدی آپ ریڈیوس آن اسکیل کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹون کتنے جلدی ہو رہے ہیں, آپ کے انچز کتنے جلدی جا رہے ہیں, آپ کا فیٹ لاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو یہ ساری ایوری باڈی از ڈفرینٹ. ایک جو ہے اس گلاس کی شیپ ہے, لیٹ سپوز دس از 500 grams, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹ سپوز آئی ہیو اے باکس وچ از 500 grams, تو وہ اتنا چوڑا ہے. سو ایوری باڈی اینڈ شیپ از ڈفرینٹ. واٹ یو شوڈ فوکس آن از toning down your muscle mass and your fat mass, not focusing on scale کہ جی میرا وہ کتنا اس میں. ہاں, and please understand weight loss can never be linear. لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 ہفتے کیا, پہلے ہفتے میں تو ہمارا اتنا weight loss ہوا, دوسرے ہفتے میں ہمارا اسٹک ہو گیا, ہمارا ویٹ نہیں ہو رہا. اسٹک ہونا 1 ہفتہ یا 1 دن یا 4 دن ویٹ نہ گرنے کو اسٹک ہونا نہیں کہتے. اسٹک ہونا مینس کہ آپ بہت لمبے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا پھر بھی ویٹ موو نہیں کر رہا. وہ آئی تھنک شارٹ کٹس والا ایک کلچر ہے, دیٹ از اے اسٹال. بٹ پلیز ریئلائز کہ ویٹ لاس کین نیور بی لینئر, اٹ ٹیکس اٹس ٹائم. اینڈ اگر آپ کا لینئر ویٹ لاس ہو رہا ہے, مطلب کہ بہت آپ کا گراف گریجولی گر رہا ہے, دین دیٹ مینس دیٹ از آلسو سم تھنگ رانگ ود یور ہیلتھ, سم تھنگ از ناٹ گوئنگ رائٹ. سو کوئی نہ کوئی ایشو ہے یا کوئی نہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اٹ کین بی ہائپرتھائرائڈزم, اٹ کین بی اینی ادر تھنگ, اٹ کین بی ڈائبٹیز وچ از انڈائگنوزڈ, ا بارڈر لائن ڈائبٹیز, کیونکہ بعض لوگوں کا اس میں بہت تیزی سے ویٹ گرتا ہے. سو یو نو اسٹف لائک دیٹ. اچھا مریم, مجھے یہ بتائیں کہ مریم اسکوائر ہے آج اسٹوڈیو میں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی سارے اور انفلوئنسرس کے ساتھ بھی کولیبوریشنس بھی کرتی رہتی ہیں. سو ہاؤ از دس ریلیشن شپ, کس طرح کا آج کل کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے انفلوئنسرس کا, جو یو نو ایک تو پی آر الگ ہوتی ہے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ جسٹ فار دا ایکسچینج آف پی آر, مطلب اس کے بدلے میں آپ کو ایک اسٹوری مل جاتی ہے, پوسٹ مل جاتی ہے. کچھ کولیبوریشن میں ہوتے ہیں جو آئی تھنک لانگ ٹرم چل رہے ہوتے, تو آج کل کا کیا واٹس دا سسٹم؟
اور ایکسپیرینس اچھا اٹس ویری کنفیوزنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. ان دا بگننگ ایکسپیرینس وازنٹ ویری گڈ, اور ابھی بھی آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ. آئی ڈونٹ کال مائی سیلف این انفلوئنسر اور اینی تھنگ بیکاز آئی ایم ان اے ویری early stage still. I'm still learning and all of that. But یہ ہے کہ as long as the other influencers are concerned, most of them, میرے business کے point of view سے اگر آپ بات کریں تو most of them are extremely helpful. Okay. Extremely helpful when it comes to the business. بہت بڑے بڑے influencers ہیں جو کہ بہت اچھے سے بہت they put their level best in your work. اور ہاں کچھ ہیں جو of course so there's mixed kind of a situation going on. But as long as you talk about business تو وہ واقعی انفلوئنسرس کی بیسس پہ اچھا بوسٹ ہو جاتا ہے. رائٹ, اچھا بوسٹ ہو جاتا ہے. ایک اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ایک عورت اس وقت تک کمفرٹیبلی گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی جب تک اس کو گھر میں وہ سپورٹ نہ ہو, جہاں اس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کا خیال بھی اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. سو یس آئی ہیو دیٹ کمفرٹیبل مائنڈ اینڈ آئی کین ورک. تو وہ آپ کے ہسبینڈ بھی سپوز ہی از پلئنگ دیٹ رول. 100%. I couldn't have done any of that without him, any of that. I feel very lucky, I'm blessed in that case. لیکن مجھے لگتا ہے کہ it's a two-way business, it's a give and take. When it comes to his priorities and his things, of course you have to take charge and you have to step down. ہاں, اور جب آپ کی ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہی ہے سوسائٹی میں کہ عورتوں کو سپریس بہت زیادہ کیا جاتا ہے and all of that. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ نہیں ہے, اور اگر وہ نہ ہوتا تو آئی couldn't have done any of the things. تو مجھے یہ ہوتا ہے ہاں پیس آف مائنڈ کہ یس, اور ہماری یہ عادت ہے کہ either one of the two of us, بچوں کے پاس one of the person has to stay. We don't trust anybody else. تو جو ہے either he stays back or I stay back when I have to go out. جس طرح ابھی میں آئی ہوں تو he's taking rounds with the kids. So اس طرح ہے, اور یہ بہت بہت میجر سپورٹ ہے, بہت بڑی سپورٹ ہے, اور صرف ہسبینڈس کی ہی نہیں. میرا خیال ہے اگر سارے ہسبینڈس اپنے اس طرح اسٹینڈ لینے لگ جائیں تو بہت زیادہ 10x ہو جائے گی, یا پتہ نہیں 100x ہو جائے گی ویمن امپاورمنٹ جسے کہتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آئی ہیو آلسو بین ویری لکی فرام دا نیوکلیئر فیملی یونٹ سسٹم. لائک اگر آپ میرے ان لاس کی بات کریں تو مائی مدر ان لا واز دا فرسٹ پرسن ہو اسٹوڈ اپ ٹو ٹیل می کہ نو, یو نیڈ ٹو موو آؤٹ آف دس اسپیس ٹو میک یور اون کریئر. You need to move out. If you need to do this, then you need to move out. جہاں تمہارا کام ہے you should stay there. Because مجھے traveling بہت زیادہ پڑتی تھی. They live in Adiala. So that's like a very far away place from my work and where my things are. So she actually stood up and pushed me کہ listen, اور میں اس طرح کی تھی کہ I was very used to with the joint family system. Because I had a little kid and he was very confident and اور مجھے پتا تھا کہ میں اپنے بچے کو جو وہ joint family والے system سے confidence آئے گا وہ میں اسے نہیں دے سکتی الگ سے. آپ اکیلے کتنے روز کا پیار اس کو دے سکتے ہیں. Because he wanted the dada and the dadi and all of that پیار. So I didn't want to detach him from that. It was very difficult for me because alhamdulillah it was a very united kind of a thing. Lekin she pushed me and she said no, you have to decide, you have to put that step forward, you have to take the difficult decision. If you want a career, if you want to build something, then move out. So us time to mujhe bahut bura bhi laga tha کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ہٹ نکال رہے ہیں یا مجھے پش کر رہے ہیں کہ اس کو کرو. بٹ دین آفٹر اے کپل آف منتھس آئی ریئلائز نو ایکچولی دس از ایکچولی رائٹ, دس از واٹ شی از فور سیئنگ اینڈ آئی ایم ناٹ. سو اللہ کا شکر ہے وہاں سے بھی کافی الحمد للہ آئی واز بینیفٹیڈ. اچھا, ہم نے دیکھے کچھ اسٹیریوٹائپس ایسے بنائے ہوئے نا کہ اچھی بہو تو وہی ہے جو گھر کو جوڑ کے رکھتی ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, اپنی چیزیں سپریس کر کے اور بس جو ہو رہا ہے اس میں گزارا کرتی ہے. سو دیز آر دا اسٹیریوٹائپس دیٹ وی آر بریکنگ بائی سیلیبریٹنگ ویمن لائک مریم, جو کہہ رہی ہیں کہ نو دیٹس ناٹ اٹ. ایک وومن کو, ایک عورت کو ڈیفائن کرنے کے لیے خالی وہی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. دیر از سو مچ مور دیٹ شی کین ڈو. میرے خیال سے کہ جو انسان سپریس ہوتا ہے نا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے وہ مرد
مرد ہو, عورت ہو, یا ایون وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو, جو بھی انسان جہاں پہ بھی سپریس ہو رہا ہے وہ کبھی پرفارم اچھا کر ہی نہیں سکتا کسی بھی رشتے کے ساتھ, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی, دے کین ناٹ بی ایٹ دیئر بیسٹ. سو اگر آپ سپریس کر کے وہ چیز کروانا چاہ رہے ہیں تو اٹس ناٹ گونا ہیپن. وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک جو گھر کی فیمیل ہوتی ہے اس کا امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ آگے کی جنریشن ڈپینڈنٹ ہے, آپ کے ہسبینڈ ڈپینڈنٹ ہے, آپ کے ریلیٹیوس ڈپینڈنٹ ہے. اگر آپ خود خوش نہیں بیٹھی ہوں گی تو آپ باقی کو خوش کر ہی نہیں سکتے. نہیں, سوال سو اٹس obviously important for the person to feel. what, اگر آپ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے, جو بولتے نہیں ہیں, جو بہت میجورٹی ہماری اس طرح کی ہے, خاص طور پہ خواتین, they don't take a stand for themselves, they don't know how to stand up for themselves, یا جو بھی ہے, they can't speak. تو ان کا صرف اورا ہی کافی ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وہ نیگیٹو انرجی جو وہ سپریس کرنے سے آ رہی ہے وہ ان کے بچے میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی, تو آپ کو غلط لگتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ان کے بچے کو افیکٹ کر رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہے, چاہے وہ صرف انرجیز کی فارم میں ہی ہے. اٹس ناٹ دیٹ, ضروری نہیں کہ وہ انسان صرف بولے گا تو وہ چیز ہوگی. اٹس ہیپننگ آن اٹس اون. دیر از اے لا آف یونیورس, the conscience itself is doing it. So that's how it is. Feelings and emotions, اور وہ پورا چیز ڈکٹیٹ ہو جاتی ہے. اچھا مریم, جیسے اب آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ماشاء اللہ, وی آر پراؤڈ آف واٹ ہی از ڈوئنگ, بٹ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایٹ ٹائمز ہسبینڈس کو زیادہ پش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سسٹم ہے, یہ کیا سسٹم چلا رہے ہو گھر کا, عورت نکل کے یہ کری, تم کیا گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. اس طرح کی بھی کچھ مینٹالٹی ہوتی ہے. آپ کی فیملی میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈس میں بھی ہوتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ یہ کیا عورت ایک حد سے زیادہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ نکل جائے گی. جب اس کو پتا ہے کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, میرے پاس بھی دماغ ہے, آئی ایم ناٹ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن یو ٹو ٹیک ڈیسیجنس فار می اور فار اس, تو وہ پھر یہ آؤٹ آف ہینڈس چلی جائے گی, اس کو پھر کیا ضرورت. تو اس طرح کی کوئی چیز کبھی فیس کرنی پڑی؟ بہت زیادہ. دیکھیں, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر کہ یہ روزمرہ کے ایشوز ہیں. دیر یو ہیو ٹو فیس دیم, کاؤنٹر ایکٹ دیم ایون اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آن ڈیلی بیسز. سو ایسے میں الحمد للہ, اگین آئی ایم ویری لکی اوور دیئر کہ فہد خود ہی ڈیل کر لیتے ہیں, میرے تک وہ آتا ہی نہیں. تو ایون اف ہی نوز دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم, اگر میرے تک وہ آیا بھی تو آئی ول بی لیسٹ بادرڈ, آئی گیو اے شٹ اپ کال بیکاز آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ ویئر اٹس نیڈیڈ. سو he knows. یہ کریج کہاں سے آیا مریم؟ لائک ناٹ ایوریبڈی ہیز دس پاور ٹو اسپیک. آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, آئی واز 1 year old when my parents used to go to sea view. ہم کراچی سے ہیں, سو ان کا سنڈے کا یہ ریچول ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنا چائے لے جا کے, پراٹھا لے جا کے تو کرتے تھے, and I used to play around. And ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ آئی یوز ٹو واک کافی دور دور تک, اینڈ مائی مدر یوز ٹو بی ورڈ کہ وہ اکیلی جا رہی ہے, اینڈ مائی فادر یوز ٹو سے نو لیٹ ہر, مجھے دیکھنے دو کہ ہوتا کیا ہے, کرتی کیا ہے. سو I never used to turn back, cry, and same happened when I went to the school. مطلب سارے بچے رو رہے تھے, when the parents go, they start first day of school, وہ تو شروع میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, and I was the only child جو دوسرے بچوں کو چپ کرا رہی تھی. اچھا. So this was the courage جو کہ بچپن سے built in ہے. I don't know کیسے, I don't know کیوں, but I remember my father saying that کہ تم بہت چھوٹی عمر سے بہت کریجس, بہت نڈر از واٹ ہی یوز ٹو سے, کہ بہت نڈر تھیں اور ہم نے اس طرح تمہیں جو ہے نا وہ آزمایا ہوا. رائٹ. سو آئی تھنک اٹس ان دی نیچر. تو اب آئی ایم شیور آپ اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں امپاور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی کہ وہ ایسے ہی ہیں, وہ پیدائشی ایسے ہیں. سو آئی کانٹ ہیلپ اٹ, الحمدللہ, بٹ یا دے آر لائک دیٹ. ایک سیریز آف ایونٹس بھی لائف کے ایسے ہوئے نا کہ either they make you or they break you. یعنی کہ یا تو آپ ان حالات سے بہت کمپوزڈ ہو کے نکلتے ہیں, یا تو آپ شیٹر ہو جاتے ہیں. سو میں بہت 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 بڑی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے مجھے جتنی بھی ہارڈ شپ سے گزارا, دے آلویز میڈ می مور اسٹرانگر. دے آلویز, مجھے کسی پوائنٹ پہ بھی یہ نہیں لگا کہ یار میں اسکیپ تلاش کر لوں, یا میں غلط ٹریک پہ چلی جاؤں, یا میں اپنے آپ کو کسی ڈرگس میں یا ایسی چیز میں اسکیپ تلاش کروں. آئی نیور, خود اللہ کا بہت شکر ہے, آئی نیور تھاٹ آف دیٹ. مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اچھا یہ ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی گزر جائے گا, آگے چلتے ہیں. سو دیٹ سیریز آف ایونٹس آلسو میڈ می ویری کانفیڈنٹ. آئی ہیڈ اے کپل آف مطلب بہت بڑے بریک اپس ان لائف.
an official engagement called off. Then I got nikah that called off before my marriage. So بہت ساری چیزیں ہوئیں اور everything. سب سے بڑا major blow تو was my father passing away in a sudden car accident. So that was a very big blow, for a major blow for a family. So اس نے جتنا confidence دیا نا کہ مطلب حالات کو فیس کرنے کا اور ان ساری چیزوں کا. So I think yeah, that was it. That was a turning point. لیکن کافی سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن میں وہ ہمت نہیں آتی, جیسے آپ نے شروع میں کہا they either make you or break you. I think I was just lucky to have such parents کہ جنہوں نے اتنی ہمیں تربیت ایسی دی کہ ہم شاید بکھرے نہیں ہوئے. I think so. اور وہ ایک ہمت ملتی رہی کہ نہیں اٹھنا ہے, کچھ کرنا ہے. آپ گرتے ہو, فیزز آتے ہیں, but then again you have to bounce back. ایسی ہارش ریالٹیز دیکھیں کہ تصور بھی نہیں تھا جس کا. نہیں, جیسے آپ نے اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ فار اے فیمیل, چلیں باقی ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, ہم کریئر کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی ہمیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. ہمیں جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ لو اینڈ ریلیشن شپس ہوتی ہے. Exactly. اور اگر اس میں کچھ انفارچونیٹ ہو جائے تو اس کے بعد باؤنسنگ بیک از آلویز ڈیفیکلٹ, اٹس ہارڈ. لیکن اگین آئی سے کہ men in my life, my father, my husband, my brothers, men in my life have been very vital and very upfront and very sorted mentally, especially my father. When my nikah was called off, it was an arranged marriage. Okay. And when I told my father that I don't think I can continue this. Acha. So like any other typical father, he did not say کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لوگ کیا کہیں گے, دنیا. He just wanted one reason, one evidence that is solid enough for me to take this decision. And I gave him that evidence and I told him why I wanted to call it off. Yeah. And that was it. The guy was in Dubai and I was in Pakistan, yet he used to make me travel every 3 months and he used to travel with me to the court because that person wouldn't show up for the sign. And my father did everything. Everybody went against, even my mother. Even my mother was like, log kya kahenge, because of course she was, insecure. She was a woman. She was scared. Everybody. And then a bunch of family members who push you کہ کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے, جو push you کہ جی یہ تو وہ. He was only person standing by me and saying she doesn't want it تو نہیں ہوگا. And he never told me that کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ تمہارے پہ کوئی اسٹیمپ آ جائے گا یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا یا میری عزت یا میری زبان یا میری ہمارے خاندان کا نام and this and that. Not even one single time. The hadith he told me at that time, he said کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو she said کہ مجھے اس کی آواز نہیں پسند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تمہیں اگر چوائس دی جائے کہ تم یہ جانوروں کے استبل میں رہنا پسند کرو گی یا اس بندے کے ساتھ, تو تم کیا چوز کرو گی؟ تو all 3 times she said کہ میں جانوروں کے استبل میں رہنا پسند کروں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں. تو he said this is it. That آواز نہیں پسند was enough reason for her to leave him, to call it off. اور یہاں پہ تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ مر کے ہی آنا وہاں سے, جب جاؤ تو پھر واپس جو ہے وہ پلٹ کے نہیں آنا, جنازہ اسی گھر سے. سو دس از ناٹ دا کیس. اسٹاپ اٹ. آپ پڑھیں تو صحیح, آپ دیکھیں تو صحیح ہے کیا. اس کو غلط طریقے سے جو ہمارے مولویوں نے خدا نخواستہ مولڈ کر دیا ہے چیزوں کو, وہ اس کو اب کس نے ٹھیک کرنا. میں وہی کہتی ہوں کہ ہمارا ریلیجن جتنی امپاورمنٹ اور جتنی فریڈم ایک عورت کو دیتا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہے کہ عمر بن الخطاب کے دور میں جو مدینہ کی فائنانس منسٹر تھیں وہ عورت تھی, اور ہمیں کسی نے ان باتوں کا تو نہیں بتایا. بتاتے ہاں, کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ہم چیزیں وہ تو یہ ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟
So ہم وہ anyways, چیزیں پک اینڈ چوز کریں گے نا جس سے ہمارا کوئی موٹیو سرو ہو رہا ہو, اور ہم نے جب ریزن ہم بنانا ہو غلط کہ طریقے تم سے نے یہ نہیں کرنا, ہم نے فتوے لگانے ہیں, ہم نے اسے مولڈ کرنا ہے, پھر ہم نے اپنے اپنے فقہ کے حساب سے اسے کرنا ہے. تو خیر اینی ویز, اور وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے, وہ ہماری ریلیجن کی وجہ سے, لیکن ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی اپنے کلچر کو جہاں پہ آئے نا کہ آگے اس سے آگے بات نہ کرو, وہاں ریلیجن کا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بس اس سے آگے تو بات کرنا ہے ہی گناہ, اس سے آگے آپ کوشچن کر ہی نہیں سکتے, دس از اٹ, دس از واٹ یو ہیو ٹو فالو. تو وہ چیز ہم اس طریقے سے کر کے نکل جاتے ہیں. بٹ اٹس این انسپریشنل اسٹوری مریم, جس طریقے سے آئی واز سو, ابھی اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, آئی واز ویری ینگ, لیکن اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ او مائی گاڈ, یو نو, اگر کوئی اور باپ ہوتا اس وقت تو شاید وہ کبھی بھی یہ اسٹیپ نہ لیتا. اینڈ ہی اسٹوڈ دیئر اینڈ ہی میڈ شیور, یو نو, دیٹ گائے would never show up. اور دبئی کورٹ کا یہ ایشو تھا کہ اگر آپ 3 ہیئرنگس پہ نہ آئیں تو وہ آپ کو پھر کسٹڈی میں لے لیتے ہیں. سو لاسٹ وارننگ وینٹ ٹو ہم کہ جی اگر آپ اب نہیں شو ہوئے خلا کے لیے تو آپ کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا جائے گا. سو ہی ڈیمانڈیڈ سو اینڈ سو مچ منی فرام مائی فادر, اینڈ مائی فادر ڈڈ ناٹ تھنک ٹوائس, and that was a hell lot of money at that time. And my father said fine, if that's what it takes, do it. But then دیکھیں وہی شکر ہے کہ وہ چیزیں جب وہ ریئلائز ہوئی تو شکر ہے آپ نے اس چیز کے ساتھ گزارا کرنا بہتر نہیں سمجھا, اس وقت اسٹینڈ لے لیا اور فادر کا سپورٹ مل گیا. And I was so blessed. Now I think کہ اگر میری ان کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو وہ تو مجھے کہتا نہیں بیٹا جو بھی ہے جیسا بھی اب تو گزارا کرو, اب تو جیسا بھی ہے کرو. But no, that wasn't the case. So I think this is a very big message. This is what we need to understand. And you talk about confidence. These things give you confidence. These things make you the person you are. So جو آپ کو پتہ ہے آپ اتنی چیزوں سے بگڑ کے نکل آ سکتے ہو تو پھر آپ نکل کے آ سکتے ہو, اس میں وہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا مریم, یو ہیو ٹو ڈیل ود ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل, ڈفرنٹ بزنسز میں, تو کوئی ایسا واقعہ جو بہت ہی یا تو ٹراماٹائز کر گیا ہو یا آپ کو ایک وہ چیز سوچنے پہ مجبور کی ہو کہ بھائی میں کس طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑے, میں بزنس کیوں کر رہی ہوں. ڈیلی سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, آئی کم فرام اے ویری ڈفرینٹ مارکیٹ. کراچی کی مارکیٹ ایسی نہیں تھی, وہ بہت پروفیشنل تھی ایز کمپیئر ٹو دا ٹوین سٹیز. اور یہاں پہ جب میں آئی نا تو مجھے بہت ڈفیکلٹ ہوا وہ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسیپٹ کرنا جہاں پہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے تو ہم نے ایک اونرشپ بیہیویئر کہ ہم نے پیسے دیے تو ہم نے انہیں خرید لیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اس کے عوض جو ہے وہ کیا سروسز مل رہی ہیں اور کس طرح مل رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بس ہم نے کہہ دیا ہے تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم مطلب وہ اگلا بندہ ہمارے آرڈرز لے گا. سو یہ والا جو اونرشپ بیہیویئر ہوتا ہے نا, آئی واز نیور اوکے ود دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ایور بی اوکے ود دیٹ. تو اس ایک چیز کی وجہ سے نا میرے بہت پھڈے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ مجھے بعض جب دفعہ روٹ کا بھی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ویری اسٹریٹ اباؤٹ اٹ کہ دیکھیں اگر آپ میری رسپیکٹ نہیں کر سکتے دین آئی ڈونٹ وانٹ یو. فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو ٹیک رسپیکٹ. سو بس یہ والی چیز ہے, اور اس کو سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگ گئی ٹو بی ویری آنیسٹ. آج تھوڑا ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ شاید چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اگر اس وقت میں اگنور کر جاتی بہت سی چیزوں کو, کہ اتنا میں اس چیز کو نہ اپنے اوپر سوار کرتی. ہاں, لیکن اب میں اس اسٹیج پہ آ گئی ہوں جہاں پہ کہ مجھے اگنور کرنا آ گیا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہاں دیٹ از ویئر آئی تھنک کہ یار کیوں بزنس وائی, بہت اس وقت جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ یار نہیں ہاسپٹل ہی ٹھیک تھا, یہ تھا. لیکن الحمد للہ فار ایوری. اچھا, ڈیسیجن میکنگ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے؟ ہمیشہ. آئی آلویز ہیڈ دس پاور فرام دا ڈے ون. آئی تھنک آئی ایم اے ویری سارٹیڈ پرسن. جو مجھے کرنا ہوتا ہے وہ مجھے کرنا ہوتا ہے, جو مجھے نہیں کرنا ہوتا وہ مجھے نہیں کرنا. اچھا, ہم کنونس کرنے کی بھی کوشش کریں تو اٹ وونٹ ورک. ہاں نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, اتنا اسٹبرن بھی نہیں ہوں. ہاں کنونس بھی ہو جاتی ہوں, ایسا نہیں ہے, جہاں پر مجھے لگتا ہے مارجن ہے. لیکن ویری سارٹیڈ ود مائی ڈیسیجنس فرام ڈے ون. مجھے پتا تھا میں نے کون سے اسکول جانا ہے, مجھے پتا تھا میں نے کیا چیز کرنی ہے. سو ہاں, میڈیسن واز ناٹ مائی چوائس, دیٹ واز مائی پیرنٹس چوائس اینڈ مائی مدر ریئلی وانٹیڈ می ٹو ڈو اٹ. پھر اس چیز کے لیے مجھے اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑا. دیٹ واز ون میجر پارٹ. آئی وانٹیڈ ٹو گو انٹو پرفارمنگ آرٹس. آئی آلویز ڈیڈ تھیٹر, اسٹیج, ڈراما ان اسکول. I was always on, shows and plays and this and that. So I wanted to go to Napa.
but then وہ اللہ میاں کا یہ والا پلان تھا اینڈ دیٹس ہاؤ تھنگس ور سپوزڈ ٹو بی فار یو. وہ ہو گیا, اچھے سے ہو رہا ہے. It was meant to be. meant to be. اچھا مریم, کیسے بیلنس ہوتا ہے؟ اوبیسلی آپ کے کام بھی بہت سارے ہیں, پھر آپ کا گھر بھی ہے, اور جیسے آپ کی کچھ اسٹوریز کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بہت انوالوڈ پیرنٹ بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز. سو ہاؤ ڈو یو بیلنس دا ورک لائف بیلنس؟ I think I give myself slots of the day where I do one thing at a time and I focus on that. میں بہت ارلی رائزر ہوں اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گیٹ اے ہولڈ آف دا ڈے. ورنہ تو میرے لیے 25 گھنٹے بھی کم ہے. سو آئی ویک اپ ایٹ 6, آئی ڈو مائی تھنگ جو صبح کا ریچول ہوتا ہے, اس کے بعد پھر بچوں کا اسکول اور یہ وہ. سو بچوں کے اسکول کا جو ٹائم ہوتا ہے میں اپنے سارے کام اس کے بیچ میں کرتی ہوں. اچھا, میری میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ اوبویسلی میری شفٹ صبح کی ہے کام پہ بھی, تو آئی ڈو دیٹ. اس کے بعد جو میرے گھر کے کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں اس سلاٹ میں پورے کر لوں جو ان کا اسکول سے واپس آنے والا ٹائم. سو وین دے کم بیک دے گیٹ دیئر مدر کمپلیٹلی فوکسڈ آن دیم. پھر ان کے ساتھ لگنا ہوتا ہے, لیکن آف کورس آپ کی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیلنس کرنا. بیچ میں یو ہیو ٹو ٹیک کلائنٹس آن کال, یو ہیو ٹو جو ہے look into the phone and you have to be there. But then اس وقت I make sure کہ میرا بچہ بھی ساتھ ساتھ میرے انوالو رہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب میں ایونٹس بھی کرتی تھی, مجھے یاد ہے فرام دا ویری ینگ ایج, میں پریگننٹ تھی تب بھی میرے پاس کیری کاٹ میں بچہ تھا, تب بھی میرا بچہ چلنا شروع ہوا, تب بھی کرال کرنا شروع ہوا, تب بھی they were always with me on the side. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ گھر پہ unless and until خدا نہ خواستہ کہ کوئی موسم ایسا ہے یا وہ بیمار ہے یا کچھ ہے. موسٹ آف دا ٹائم میرے بچے میرے ساتھ ہوتے تھے. وہ میرے سیٹس پہ ہی بڑے ہوئے ہیں اور سیٹس پہ ہی انہوں نے کرالنگ کرنا سیکھی ہے, وہیں پہ انہوں نے چلنا سیکھا ہے. کیونکہ وہ جب دیکھ رہے ہیں نا اس چیز کو, تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر بہت ساری ایبلٹیز بلٹ ہو رہی ہیں. کانفیڈنس بلٹ ہو رہا ہے, آرگنائزیشن بلٹ ہو رہی ہے, لیڈرشپ بلٹ ہو رہی ہے, مطلب یو نیم اٹ, بہت ساری چیز ان سین چیزیں ان کے اندر خود بخود پروان چڑھ رہی ہیں. سو خود بخود جو ہے نا وہ سارا پروسیس ہو رہا ہے. سو الحمد للہ مجھے اس کے بینیفٹس اب اپنے بڑے بیٹے میں نظر آتے ہیں کہ ہی از ویری فوکسڈ. ہی نوز کہ لیبر سے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح کام لینا ہے. ہی نوز کہ آرگنائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں. ہی نوز مینجمنٹ اسکلس کیا ہوتی ہیں. ہی نوز دیز تھنگس. ہی نوز کہ ارن کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لائف میں. سو جو ہے کیونکہ وہ دیکھ کے بڑا ہوا ہے یہ چیزیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آئی ہیو بوائز اینڈ دے نو کہ ایک عورت کا کام کرنا یا فرنٹ فٹ پہ آ کے چیزیں کرنا ایلین نہیں ہے. سو کل کو جب ان کی زندگیوں میں عورتیں آئیں گی تو وہ ان کو سپریس کرنے کی بجائے انہیں سپورٹ کریں گے کہ انہوں نے یہی چیز دیکھی ہے. ہاں, انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے اور ان کے لیے یہ نارمل بات ہے. ان کے لیے کچھ ایلین کانسیپٹ نہیں ہے جس کے لیے کہ ان کی بیوی کو یا ان کی بہن کو ان سے اجازت لینی پڑے گی. یو نو ہاؤ اٹ از. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ سیک پرمیشن. ہمیں شوہر کی پرمیشن چاہیے. ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی انڈیویجویلٹی کیا ہے, آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے ایلین نہ ہو. ان کو پتہ ہو کہ یار یہ تو ہے, لیکن ان کی اپنی بھی ذاتیات, اپنی انفرادیت, اپنی انڈیویجویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یو نو ہم سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ ہم آج کل کے بچوں کو اگر صرف کہیں نا کہ دیکھو یہ کر لو, یہ صحیح طریقہ ہے, اس طریقے سے کام کرو, صبح جلدی اٹھو, کیونکہ جلدی اٹھنا اچھی بات ہے. جب تک وہ اپنے پیرنٹس کو وہ چیزیں پریکٹیکلی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, ان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ نہیں پریکٹس کریں گے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اس کو اڈیپٹ کر سکے. کیونکہ بچے باتوں سے نہیں, آپ کے ایکشن سے سیکھتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ایٹ یور بیسٹ بیہیویئر. اگر آپ اپنے لیے وہ بیسٹ بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کرنا ضروری ہے. آپ لیبر سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں اگر ہاؤس ہیلپ بھی ہے تو آپ اسے کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ایسے آپ تو اسے مطلب آپ کے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ اسے جس طرح بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بچہ وہی سیکھ رہا ہے. نہیں مریم, کل کو مطلب آج کل میں دیکھتی ہوں کچھ بچے جانے انجانے میں اتنی
awkward سی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے اس نے کیا کہا ہے, اس کو اس ایج میں یہ چیزوں کا علم کیسے ہے, یہ ابھی سے یہ باڈی شیمنگ کیوں کر رہا ہے, یہ ابھی سے اتنی مٹیریلسٹک چیزوں کو کیوں ایویلویٹ کر رہا ہے, یہ اس کو پتہ ہے یہ تو سستی چیز ہے, یہ تو مہنگی چیز ہے, یہ تو اچھی چیز. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو گھر میں اس طریقے سے سنتا ہے, ان کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو کانشیسلی اور انکانشیسلی یو آر ہیونگ این امپیکٹ. انکانشیس برین بہت ایکٹیو ہے بچوں کا, اور جو کچھ وہاں جا رہا ہے, فیڈ ہو رہا ہے, وہ الٹیمیٹ ہے اور وہ تا حیات ان کے ساتھ رہے گا. سو اب وہ چیز بھی آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے, ویری ویری کیئرفل. مطلب میں اگر کسی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں اور کسی کی بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ مجھے ناپسند ہے اور ناگوار ہے, یا کسی رشتہ دار کے بارے میں بات ہو رہی, تو میں کبھی بھی اس سے اپنے بچے کے سامنے نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس فلاں رشتہ دار کے لیے یا اس فلاں شخص کے لیے اس کی وہ رائے قائم ہو جائے گی, اور وہ اس کو اس الگ پرسپیکٹو سے دیکھنے لگے گا. اور بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. I don't want that to happen. So whatever it is, آپ نے جو بھی کرنا ہے, you have to be very careful. ہاں, کیونکہ وہ پیرنٹس والی چیز آپ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس کا باعث بن جائے گا. اور کچھ میں ابھی بھی دیکھتی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے بھی ہو جاتے. دیکھیں ہمیں کچھ ایسے لوگ اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی اچھے اس لیے نہیں لگتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تھے, ہماری ماں کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا, تو ہمیں بھی وہ پسند نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو دیز تھنگز یہ ایک پورا لائف لانگ وہ ہوتے ہیں, اور آپ کا میں نے آپ سے کہا نا وہ تا حیات رہتی ہے. اور ایموشنل ہیلتھ کو جس طرح سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں اس پوائنٹ پہ نہیں پتہ ہوتا, بٹ اٹ اسٹیز. اچھا مریم, اگر جو فیمیلس یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں اور وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی کوئی 3 ایسی ٹپس, پیس آف ایڈوائس یا کیریکٹرسٹکس وہ اڈاپٹ کر لیں ٹو بی اے سکسیزفل فیمیل انٹرپرینور؟ Number 1, honesty. I spoke about this in a 3 episode of entrepreneurship on my blog as well. سب سے پہلے honest. اگر آپ اپنے ساتھ honest نہیں ہیں, اپنے ریلیشنس کے ساتھ honest نہیں ہیں, اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ honest نہیں ہیں, it's not going to work. Okay. چاہے آپ جتنے پیسے لگا لیں, آپ جتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیں, honesty is the basic fundamental element that is supposed to be there. Yes. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آرگنائزیشن. ہاؤ آرگنائزڈ اینڈ واٹ آر یور مینیجنگ اسکلز, ہاؤ آرگنائزڈ یو آر بائی نیچر. اگر آپ بائی نیچر بہت اسکیٹرڈ ہیں اور آپ چیزوں کو ایک چینل میں کر کے چلنے کے عادی نہیں ہیں, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. آپ کو پھر 10 بندے ہائر کرنے پڑیں گے اور چیزیں اس طرح ہوں گی نہیں جس طرح سے ہونی چاہیے, کیونکہ جو آپ ہیں اپنے بزنس کے لیے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ 50 بندوں کی ٹیم ہائر کر لیں یا 500 بندوں کی ٹیم ہائر کر لیں, جو آپ ہیں وہ کوئی نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ اپنے بزنس کو لے کے چلیں گے, جب آپ جہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ کوئی نہیں کرے گا. سو اپنی پریزنس بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنی آرگنائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کانفیڈنس, کہ آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے, کتنا ٹرسٹ ہے اپنے کام پر, اپنی ایبلٹی پر, اور پھر اللہ تعالیٰ پر. تو جب وہ ٹرسٹ ہوگا تو اٹ ول آٹومیٹکلی ورک. رائٹ. تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور جو ہمارے دیکھنے والے تھے ان کو آج کے ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور وہی ہوتا ہے جب کوئی, اب جیسے آپ جیسے گیسٹ اپنی پرسنل اسٹوری شیئر کرنے کے ساتھ اپنی اکمپلشمنٹس بتاتے ہیں نا. I have talked about any personal things ever on a social platform. تھینک یو سو مچ فار اوپننگ اپ مریم. بہت ایک نیا پرسپیکٹیو اس لیے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ہر کسی کی زندگی میں ہے, لیکن ہر کسی میں اتنا کریج نہیں ہوتا کہ اس کو پٹ فارورڈ کر سکیں یا اون بھی کرے. ہم بعض اوقات تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں مریم, اتنا کمفرٹ زون مجھے یہاں ملا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کری ہوں, ورنہ کبھی میں نے اپنے پرسنل اسپیس پہ بھی اس کے بارے میں آج تک شاید بات نہیں کی ہے. لیکن دیکھیں, آپ کسی بھی پوائنٹ پر ہیں زندگی کے جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی شخصیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو اینڈ کر دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, تو آپ آئی تھنک آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ وہ اسٹیپ لے سکیں. یہی ہے, کیونکہ نہیں ہوتا لوگوں میں, وہ نہیں ہوتا, وہ ہمت نہیں ہوتی, وہ طاقت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم اپنے سے زیادہ لوگوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. شاید اپنے پیرنٹس کا بھی کچھ لوگ خیال رکھنے کے چکر میں, پیرنٹس کا, بچوں کا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہ ایسا اسٹیپ نہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ دیکھیں, اگر آپ تکلیف میں ہوں گے تو آپ ان سارے رشتوں کو بھی خوش تو نہیں رکھ سکیں گے. نہ آپ کے بچے مینٹلی ہیلتھی اور اسٹیبل رہیں گے, نہ ہی آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ
لانگ رن بہتری کا سودا یہی ہے کہ آپ ٹائملی ڈیسیجن لے لیں. اور ضرورت بھی ہے کہ ایسے سیریس ٹاپکس کے اوپر سوچیں بھی. مطلب ہمارا تو ہوتا ہے نا کہ چھوڑو رہنے دو, جو آسان چیزیں ہیں. when I took the decision of putting off calling off my nikah, تو مجھے سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے کہا نا, a lot of people said کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ اور وہ 10,000 عذر انہوں نے مجھے دیے. لیکن I was very sorted because I could see کہ I don't see a future in it. I really don't see it's working. سو جتنی بھی ینگ لڑکیاں ہیں ان کو میرا یہ میسیج ہوگا کہ بھائی بہت دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے ڈیسیجنس لیں. اور اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی رسپیکٹ کمپرومائز ہو رہی ہے, کسی پوائنٹ پہ بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے شخص کے ہاتھوں آپ کی رسپیکٹ, آپ کی شخصیت کمپرومائز ہو رہی ہے, ٹارگٹ ہو رہی ہے, تو پلیز بیک آف کر جائیں. کیونکہ ایٹ اینی پوائنٹ رسپیکٹ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. مطلب رسپیکٹ آپ کی utmost وہ ہونی چاہیے. رائٹ. تھینک یو سو مچ مریم. تھینک یو فار کمنگ ٹو دی اسٹوڈیوز اینڈ تھینک یو فار having me. Yes. And I hope کہ we've had some good a meaningful conversation. Yeah. I'm sure جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. ایک وہی بات ہے, یہ ریلیٹیبل ہوتی ہیں. ہم جب ایسی شخصیات کو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے وینچرز چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے واہ بھائی کتنا فٹ ہے, کتنا ایزی ہوگا ان کے لیے, پوری ٹیم کتنا روزی ہے, سب اچھا چل رہا ہے, سپورٹیو ہسبینڈ بھی ہے, یہ ہے بچے. پر بیک آف دا اسٹوریز نو کہ کیا چل رہا. ایسی خواتین کیا اسٹرگلز ہیں, اسٹرگلز ہیں, اور یہ وہ ایگزامپلس ہیں جنہوں نے سب کچھ اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہے. مریم بنا بنایا نہیں ملا. I started from zero because my father must have had plans for us, لیکن when he left تو we went to back to square one and ہم نے سب کچھ, مطلب میری کوئی بیک نہیں تھی فائنینشلی. میں نے اپنی پوری شادی اکیلے تنہا کی ہے. اور اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ مطلب کہ بہت میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, مجھے اس طرح لگتا تھا. آئی یوز ٹو سے کہ اللہ تعالیٰ سے میں کمپلین کرتی تھی بعض دفعہ کہ میرے ساتھ ہی کیوں, اور یہ وہ. اب میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ شکر ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ہیلپ نہیں لینی پڑی. شکر الحمد للہ کہ آئی واز ایٹ اے پوائنٹ ویئر آئی کوڈ ڈو ایوری تھنگ مائی سیلف, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ ٹوڈے. یو ڈیڈ اٹ. آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. اینڈ آئی ایم شیور آپ کے بچے بھی کل کو جب یہ کہانی سنیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ my mother did not know, کیونکہ ظاہر ہے my father was not there. She was already very stressed کہ چیزیں کیسے ہوں گی, کیا ہوگا, and I didn't want to give her any stress. تو میں نے سب کچھ خود کیا. ان کو آج تک نہیں پتا کہ ہال کیسے بک ہوا, کھانا کیسے ہوا, چیزیں کیسی ہوئیں, but I worked and اللہ تعالیٰ helped me and alhamdulillah things happened. نہیں, a lot of respect for you. اور اللہ میں آپ کو یہی ہمت اور دیں تاکہ آپ اور ایسے کام کرتے رہیں اور لوگوں کو انسپائر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور یو ہیڈ اے فن انٹرسٹنگ کانورسیشن جیسے ہماری تو ہے. آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ول ٹرائی ٹو برنگ سم ادر گیسٹ اسی طرح کی ایک انسپریشنل اسٹوری کے ساتھ. ول بی بیک. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.